بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا، کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے، سبحان اللہ، اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابو سفیان، خدا کی قسم، میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا کف پا اس کو ٹھکرائے۔ یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا، محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، مگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ۔ صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے ان کی گردن ماری۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ واقعہ بئر معونہ۔ ماہ سفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملاعب الاسنا، برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، یعنی یہ اس کا لقب تھا، ملاعب الاسنا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا، نہ اس سے کوئی نفرت ظاہری کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجئے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے صحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو جو قراء کہلاتے تھے، یعنی بہت اچھے قاری تھے، ان کو بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بئر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے قافلہ سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلہ کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور آس پاس کے قبائل یعنی رعل و ذکوان اور عصیہ و بنو لحیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستہ میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587 اور باب غزوۃ الرجی۔ حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام کرکرا میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو صحاب بیر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہینہ بھر تک قبائل رعل و زکوان اور عصیہ و بنو لحیان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 اور زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 اور 78۔ غزوہ بنو نذیر۔ حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ بنو کلاب کے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا، اسی معاملہ کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بد باطن ذہنیت والی قوم ہے۔ معاہدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عناد کی آگ بری ہوئی تھی۔ ہر چند حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان بد باطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کی بیخ کنی اور بانی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں سے بغض و عناد اور کفار اور منافقین سے ساز باز اور اتحاد، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑی ہی خوفناک سازش
اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمرو بن جہاش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ محافظ حقیقی پروردگار عالم عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ اس لیے فوراً ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا، اور انصار و مہاجرین سے مشورہ کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس دسیسہ کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد جو شخص بھی تم میں یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا، اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما کر خود بنو نذیر کا قصد فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعہ میں باہر سے ہر قسم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور و مجبور ہو کر رہ گئے، مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ اور بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغا بازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ سورہ حشر۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورگلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسی طرح منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو شہ دے کر دلیر بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لڑا دیا، لیکن جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ کے محاصرہ کے ساتھ قلعہ کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درخت کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کاٹے جائیں کیونکہ فتح کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے،
اور مسلمان ان سے نفع اٹھائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کی کمین گاہوں کو برباد کرنا اور ان کو نقصان پہنچا کر غیظ و غضب میں ڈالنا مقصود ہے، لہذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیات اتری: ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جو درخت تم نے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کچھ درختوں کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہیں۔ بہرحال آخر کار محاصرہ سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں کہ جس قدر مال و اسباب و اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا، اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر عذرات اور اریحہ میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کو مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زریں، 340 تلواریں نکلیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید میں سورہ حشر میں اس طرح فرمایا ہے: هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ ان کے پہلے حشر کے لیے اے مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو عبرت پکڑو نگاہ والو۔